أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، میرے ساتھیوں، آج ہم سورہ اخلاص کی فضیلت بیان کریں گے۔ سورۃ اخلاص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، سورۃ اخلاص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، ہم یہ جانیں گے۔ سورہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا، میسج اتارا۔ اس میسج میں اللہ نے فرمایا، اللہ نے مخاطب کیا اپنے پیارے حبیب کو، اے حبیب کہہ دیجئے، فرما دیجئے، اللہ ایک ہے۔ اللہ وہ ہے، وہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کے کوئی برابر کا ہے، نہ اس کے کوئی جوڑ کا ہے۔ دوستو، اس سورہ میں، اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس سورہ کو پڑھنے والا، اس سورت کو نمازوں میں پڑھنے والا، اس سے محبت کرنے والا، اس کو پسند کرنے والا، مجھے بھی پسند ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کرام کو کہ رات کو سونے سے پہلے قرآن پاک پڑھ لیا کرو۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم کیسے قرآن پڑھ کر سنیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں۔ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنا ایسے ہے جیسے پورا قرآن پاک پڑھنا۔ میرے دوستو، دیکھو کہ سورہ اخلاص پورے کو 3 بار پڑھنا ایسے ہے جیسے پورا قرآن پاک پڑھنا ہے۔ دوسری جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص، جو انسان 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے دن میں، جو دن میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا کر دے گا، اسے جنت میں خوبصورت محل ملے گا۔ میرے دوستو، یہ ہم نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں، یہ دیکھنے کے اعتبار سے بہت چھوٹی سورہ ہے، لیکن اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کی طاقت بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو بہترین سورت قرار دیا ہے کہ یہ قرآن کی بہترین سورہ ہے۔ اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبح کے وقت، جو صبح کی فجر کی نماز ہے، پہلی 2 سنت میں، پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھے، اور دوسری رکعت میں
سورۃ اخلاص پڑھے اس کو بہت زیادہ اجر ملتا ہے، اس کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا جب انسان کوئی بھی حج پر جاتا ہے، عمرے پر جاتا ہے، وہاں مقام ابراہیم پر جو نفل ادا کیے جاتے ہیں، جو 2 نفل ادا کیے جاتے ہیں مقام ابراہیم پر، طواف کے بعد مقام ابراہیم پر جو 2 نفل ادا کیے جاتے ہیں، اسی میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ ان 2 رکعات میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون ادا کریں اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، اس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ ہمیں اس کی فضیلت کو سمجھنا چاہیے۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج پڑھنا چاہیے، حدیثوں میں جانا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اب ہم دعا کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب۔ اے خالق، اے مالک، اے رازق، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو عظیم ہے، تو حسیب ہے۔ واسطے اپنی پاک ذات دا، واسطے اپنی پاک صفات دا، واسطے اپنے پیارے پیغمبروں کا، واسطے اپنے پیارے رسولوں کا، واسطے اپنی کل کائنات۔ اے خالق، ہمیں معاف فرما۔ ہم بھٹکے ہوئے مسلمان ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اے خالق، اے مالک، ہمیں معاف فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے خالق، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے خالق، تمام مسلمان جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے خالق، اے مالک، ہمیں معاف فرما۔ ہم بہت بھٹکے ہوئے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں معاف فرما۔ اے خالق، تو نے معاف نہ کیا تو ہم کدھر جائیں گے؟ اے خالق، تو معاف کرنے والا۔ اے خالق، ہم تو انسان ہیں، ہم غلطی کا پتلا ہیں، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اے خالق، تو ہمیں معاف فرما۔ اے خالق، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمیں معاف فرما۔ ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا۔ اے خالق، ہم سے روٹھ نہ جانا۔ ہم تو بھٹکے ہوئے ہیں، ہم تو بھولے ہوئے ہیں، ہمیں معاف فرما تاکہ ہم سیدھے راستے پر آ سکیں۔ اے خالق، اے مالک، اے رب العالمین، ہم سے روٹھ نہ جانا۔ اے رب العالمین، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں بہت، اے خالق، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے قبیلے میں بد اتفاقیاں ہیں، جھگڑے ہیں۔ اے خالق، ہمارے پاس علم کی کمی ہے، ہمارے گھروں میں، ہمارے اندر جہالت ہے۔ اے خالق، جہالت دور فرما۔ اے خالق، ہمیں علم عطا فرما۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اے خالق، ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ اے خالق، ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ اے خالق، ہمیں معاف فرما۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کا اور میرا ساتھ ہے۔ میرے دوستو، اپنا خیال رکھنا۔
اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔